بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 91۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمینوا، ایمان لے کے آؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو چیز اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یعنی کہ قرآن پاک۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں، نؤمن، ہم ایمان لے کے آئے ہیں، بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اس چیز پر جو ہم پر نازل ہوئی، وَيَكْفُرُونَ، اور وہ انکار کرتے ہیں، بِمَا وَرَاءَهُ، جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ وہ سچی ہے، حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور تصدیق فرمانے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ ہیں، یعنی کہ قرآن پاک۔ کل، تو آپ فرما دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، تو کیوں قتل کیا تم نے، کیوں شہید کیا تم نے، انبیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے ہی کتاب پر ایمان والے تھے تو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور بے شک آئے تمہارے پاس، موسیٰ بالبینات، کھلی روشن واضح دلیلوں نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل، پھر اختیار کر لی تم نے بچڑے کی پوجا، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جس وقت ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے سروں کے اوپر بلند کیا کوہ طور کو، خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ تم کو دیا جاتا ہے مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قالوا، تو وہ بولے، سَمِعْنَا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نہ مانا، ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا، اور پلا دی گئی تھی، فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں کے اندر، عجل، بچڑے کی پوجا، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب سے۔ کل، تو آپ فرما دیجئے، بئس ما، کیا ہی برا، یامرکم بہ ایمانکم، برا حکم ہے جو تمہارے ایمان تم کو دیتے ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعہ ہی ایمان والے ہو تو۔ کل، آپ فرما دیجئے، ان کانت، اگر ہے، لکم الدار الآخرۃ، آخرت کا گھر ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصۃً، خالص تمہارے ہی لیے، تو آپ فرما دیجئے، اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خالص تمہارے ہی لیے ہے، من دون الناس، اور لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو پس تم تمنا کرو، آرزو کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو۔ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس سے قرآن پاک مراد ہے، اور وہ تمام کتابیں اور صحائف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، یعنی سب پر ایمان لے کر آؤ۔ أُنزِلَ عَلَيْنَا، نؤمن بما أنزل علینا، اس سے مراد یہود کی توریت ہے، یعنی توریت پر ایمان لانے کا دعویٰ غلط ہے، چونکہ قرآن پاک جو توریت کا خود تصدیق فرمانے والا ہے، اس کا انکار توریت کا انکار ہو گیا۔ اس میں بھی ان کی تکذیب ہے کہ اگر توریت پر ایمان رکھتے تو انبیاء علیہ السلام کو ہرگز شہید نہ کرتے۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔
پھر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یعنی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اس کے بعد انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اس میں ان کی اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور ان کی اس بات کی تکذیب کی جا رہی ہے کہ شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تم مانتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور ید بیضاء وغیرہ کھلی نشانیوں کے دیکھنے کے بعد بچڑے کی پوجا ہرگز اختیار نہ کرتے، اور توریت کے احکام پر عمل کرنے کا جو دعویٰ کرتے ہو تو ہرگز ایسا نہ ہوتا۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً، یہود کے باطل دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ تھا کہ جنت خاص انہی کے لیے ہے۔ اس کا رد اس آیت مبارکہ میں فرمایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے خیال میں جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے، اعمال کی حاجت نہیں، تو جنتی نعمتوں کے مقابلے میں دنیاوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو کہ تمہارے دعوے کی بنا پر تمہارے لیے یہ زیادہ باعث راحت ہے۔ اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے کذب کی دلیل ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ وَلَن یَتَمَنَّوْهُ ابداً، اور وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے موت کی، بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہم، جو کچھ آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، یعنی اپنے اعمال کے سبب سے وہ جو بد عملیاں انہوں نے کی ہیں اس کی وجہ سے وہ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے، آرزو نہ کریں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم بالظالمین، ظالموں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور آپ بے شک ضرور ان کو پائیں گے، احرص الناس، لالچی لوگوں میں سے، علی حیات، زندگی کی زیادہ ہوس رکھنے والے اور زندگی کے بارے میں زیادہ لالچی، وَمِنَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا، اور مشرک لوگوں میں تو کچھ ایسے ہیں، یَوَدُّ، کہ وہ چاہتے ہیں، ان کی تمنا ہے، احدہم، کہ ان میں سے لو یعمر الف سنۃ، کہ انہیں کئی ہزار عمر دے دی جائے جینے کے لیے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، من العذاب ان یعمر، اور ہرگز نہ ان کو بچا سکے گی اس عذاب سے ان کی لمبی عمر بھی، ان یعمر، اگر انہیں لمبی عمر دے بھی جائے تو وہ پھر بھی اس عذاب سے نہ بچ سکیں گے۔ واللہ، اور اللہ، بصیر، خوب دیکھ رہے ہیں، بما یعملون، جو اعمال وہ کر رہے ہیں۔ وَلَن یَتَمَنَّوْهُ ابداً بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہم، یہ غیب کی خبر اور معجزہ ہے کہ یہود باوجود نہایت ضد اور شدت مخالفت کے بھی تمنائے موت کا لفظ زبان پر نہ لا سکے۔ جیسے نبی، آخر الزماں اور قرآن کے ساتھ کفر اور توریت کی تحریف وغیرہ وہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ موت کی محبت اور لقائے پروردگار کا شوق اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے، اور یہ صرف اللہ کے نیک بندے ہی اس قسم کی خواہشات رکھتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے، یا رب، مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شہر میں وفات نصیب فرما۔